سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر یہ دوسرا قصہ مبارک ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے. پہلا قصہ آپ پڑھ چکے ہیں. پہلا قصہ الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ مناظرہ تھا سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا نمرود سے اس بات وجود باری تعالی پر کہ یعنی وہ اللہ کے ذات اور وجود کا بھی منکر تھا، دہری تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس سے مناظرہ ہوا، مکالمہ ہوا، اور پھر آپ نے جو دلائل ذکر فرمائے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فبہت الذی کفر، کہ وہ حیران رہ گیا، ہکا بکا ہو گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا. اب دنیا پہ بات واضح ہو گئی، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا سورہ آیت الکرسی میں کہ اللہ کے وجود کا اس بات، پھر اللہ کے صفات کا اس بات، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ، علم محیط کا اس بات، اور ان تمام چیزوں کے بعد ارشاد ہوا تھا کہ دین میں جبر نہیں ہے بلکہ اللہ نے تو قد تبین الرشد من الغی، اللہ پاک نے رشد اور گمراہی کو واضح کر دیا ہے، کھول دیا ہے. اب جو اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ بھی بالکل یعنی روشنی کے ساتھ داخل ہو، اور جو گمراہی میں جانا چاہتا ہے تو جا کے گمراہی اختیار کرے اور اس کا وبال جو ہے پھر اسی پہ آئے گا. تو ان چیزوں کے بعد پھر یہ قصہ مبارک 3 قصے ذکر کیے گئے. پہلا قصہ حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ وجود باری تعالی پر اس بات وہ ثابت ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ ہے جو سب سے اہم مسئلہ ہے 3 مسائل میں سے، یعنی اس بات المعاد کہ ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھنا ہے. یہ جو عقیدہ ہے نا جی اس بات معاد کا، باس بعد الموت کا، آخرت کا، حساب کا، کتاب کا، یہ بھی ان مسائل مہمہ میں سے ہے، ان بنیادی مسائل میں سے ہے کہ جن کے بغیر آدمی کا ایمان نہیں ہوتا بلکہ انسان کفر میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی جیسے اللہ کی ذات اور صفات کا انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے، جیسے انبیاء علیہم السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی آدمی اس بات کا بھی انکار کرے کہ بھی باس بعد الموت نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، حساب کتاب کوئی نہیں، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. یہ مسائل مہمہ. لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ یہ عالم دنیا ہے. عالم دنیا کے بعد جب ہم مر جاتے ہیں تو عالم برزخ ہے. عالم برزخ کے بعد پھر عالم آخرت. عالم برزخ ہو یا عالم آخرت، یہ عالم مغیبات ہیں، یعنی غیب کی چیزیں ہیں. ان کا علم ہمیں کسی طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا مگر اتنا جتنا اللہ قرآن میں ہمیں سمجھا دے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما.
بس جتنا قرآن و حدیث میں ثابت ہو آمنا و صدقنا، اور جتنی باتیں قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہیں ہم اپنے عقل سے نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ علم غیب کا مسئلہ ہے، اور علم غیب واضح بات ہے، جتنا اللہ کھولیں گے اتنی سمجھ آئے گا، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان ہی نہ فرمائے تو کیسے سمجھ آ سکتے؟ تو اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے وہ انہی مسئلوں میں الجھ جاتے ہیں، جیسے اب مردوں کے سننے کا مسئلہ ہے کہ جی مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، پھر عام مردوں کی بات ہوتی ہے، پھر مردوں کے بعد جناب ترقی کرتے کرتے مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھی انبیاء علیہ السلام کا، کہ کیا انبیاء علیہ السلام بھی سلام سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، اور اس سے پھر جب آدمی افراط اور تفریط میں پڑتا ہے اللہ معاف کرے تو وہ اس حد میں جا ٹکراتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی نہ کوئی سنتے ہیں، نہ کوئی چیز ہے، اور نہ کوئی عذاب قبر ہے۔ کیوں؟ اگر وہ عذاب قبر کا اقرار کر لے تو پھر تو اس کا سننے کا بھی ان کا اقرار کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں جی کوئی عذاب قبر ہی نہیں ہے، نہ کوئی عذاب قبر ہے، نہ کوئی چیز ہے، بس عذاب وہی ہے جو آخرت میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دوبارہ زندگی دیں گے تو اس وقت جس کو جنت ملنی ہے جنت ملے گی، جس کو جہنم ملنی ہے جہنم ملے گی، تو اس لیے وہ حد سے زیادہ انکار کر دے۔ اور جو اس بات میں آتے ہیں کہ بھئی انبیاء علیہ السلام کی حیات پر تو ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور اس کے بعد شہداء کی حیات پر تو قرآن موجود ہے، اور شہداء سے تو انبیاء کا درجہ کروڑ درجے زیادہ ہے، تو اسی طرح وہ بھی پھر حد سے تجاوز کر جاتے، وہ بھی پھر اس معاملے میں آ جاتے ہیں کہ بھئی بالکل جی اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے بالکل اسی طرح ہے جیسے دنیا کی زندگی تھی، بلکہ ان کو کھلایا جاتا ہے پلایا جاتا ہے، وہ حد سے زیادہ بڑھتے 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 اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ بھی جب زندہ ہے تو پھر ان سے مدد مانگنی بھی جائز ہے، جب وہ حیات دنیاوی کے ساتھ متصف ہیں تو ان سے سوال کرنا بھی تو جائز ہے جیسے دنیا میں سوال کرنا جائز ہے، تو اب وہ بھی اپنے حدود سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی اور ہر مسلمان کو افراط تفریط سے بچائے اور صراط مستقیم پہ قائم رکھے، چونکہ کامیابی جو ہے وہ صراط مستقیم پہ چلنے کا نام ہے، اسی لیے قرآن نے واضح فرما دیا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہی وہ صراط مستقیم ہے، اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان جب اللہ معاف کرے نا جی ضد میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ ایک دوسرے کے مقابلے پہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر جہاں قرآن حدیث میں کوئی ایک لفظ اس کو اپنے موافق ملتا ہے اسی کو وہ پکڑ کے پھر بنیاد بنا لیتا ہے اپنے مسئلے۔ حالانکہ بات صرف اتنی ہے سمجھیں کہ بھئی عالم برزخ عالم مغیبات میں سے ہے، اسی طرح عالم آخرت جو ہے وہ بھی مغیبات میں سے ہے، اور ہمارا ایمان کس چیز پر ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے اور ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے فرمان میں ہمیں سمجھا دیا ہے، اور جتنی بات سمجھائی ہے بس اتنی باتوں پر ہمارا ایمان ہو، آگے ہم نہ نکلیں۔ اگر آگے ہم ذرا سا بھی قدم رکھیں گے تو پھر ہم کھائیوں میں گر جائیں گے، پھر ہلاکت کی غاروں میں گر جائیں گے۔ بس ہماری کامیابی اسی وقت تک ہے جب تک ہم اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں رہیں۔ اب حضور نے فرمایا کہ عذاب قبر حق ہے، آمنا۔ اب پھر اس الجھن میں آدمی پڑے جی وہ کیسے ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے، اور آدمی تو مر جاتا ہے، گل جاتا ہے، ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں، اور پھر اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ روح یا علیین میں چلی گئی اور روح جو ہے یا سجین میں چلی گئی تو عذاب کیسے ہوگا؟ اور عذاب روح کو ہوگا تو روح ایک لطیف چیز ہے، اس کو عذاب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ جناب پھر ان بحثوں میں الجھا اور پٹڑی سے ہٹ گیا۔ اسی طرح جب حدیثوں میں آیا کہ بھی مومن کے لیے اللہ پاک قبر میں آرام عطا فرماتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کیسے آرام ہوتا ہے؟ آدمی تو گل سڑ گیا، آرام کس کو ہو رہا ہے؟ وہاں تو ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، تو آرام کا کیا مطلب ہے؟ کیسے آرام ملتا ہے؟ تو وہ بھی اپنی پٹری سے ہٹ جاتے ہیں۔
اسی لیے تو یاد رکھے نا کہ جن لوگوں نے انکار کیا کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھنا، انہوں نے بھی تو اسی لیے انکار کیا تھا کہ وہ بھی تو اسی فلسفے میں اور اسی گہرائیوں میں الجھ گئے کہ جی مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی مر گیا ہے، اس کی ہڈیاں قبر سے اٹھائیں، انہوں نے ٹریکٹر پہ ڈالی اور جا کے پتہ نہیں سینکڑوں میل دور شہر سے پھینکائے، کچھ ہڈیاں اس کی قبرستان میں رہ گئیں، کچھ وہاں چلی گئیں، کچھ ادھر چلی گئیں، وہاں سے جناب دریا کا سیل آیا، وہ بہا کے لے گیا پتہ نہیں سینکڑوں میل، ایک آدمی کی ہڈیاں بکھر گئیں، پھر یہ دوبارہ کیسے جڑ جائیں گی اور کیسے زندہ ہو جائیں گی اور کیسے اٹھ کھڑے ہوں گے؟ کافر بھی تو اسی چکر میں آئے تھے اور کفر کر بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اور اتنی بڑی جنت ہے اور ہمیں نظر نہیں آتی کہ وہ کہاں ہے، اتنی بڑی جہنم ہے اور ہمیں آج تک نظر نہیں آئی کہ وہ کہاں ہے۔ ہم نے زمین کے گرد چکر لگا لیے، ہم چاند پہ پہنچ گئے، ہم نے خلاؤں کو مسخر کر لیا، ہم نے خلاؤں میں اپنے اسٹیشن قائم کر دیے، ہم نے تاروں پہ کمندیں ڈال دی، لیکن مسلمانوں کی جنت جہنم تو ہمیں کہیں نظر نہیں آئی۔ کہاں ہے جنت، کہاں ہے جہنم؟ تو وہ بھی تو اسی وجہ سے کافر بنے جس وجہ سے ہم مسلمان بھٹک رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے کہ جی وہ جنت کہاں ہے اور جہنم کہاں ہے، اور نے کہا کہ جی وہ پل صراط ہوگی اور صراط سے گزرنا ہوگا، اور وہ بال سے باریک ہوگی اور تلوار سے تیز ہوگی، اور پھر اس پہ آدمی کیسے گزریں گے اور کیسے وہاں سے گزر ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ تو محض ایک افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے گھڑا گیا ہے تاکہ لوگ ڈریں اور ہماری بات کو مانے کہ نہیں مانو گے تو پھر جہنم ملے گی، مانو گے تو جنت ملے گی۔ نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے، کچھ سچ نہیں ہے بالکل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ ٹھوکر کہاں لگی؟ صرف اسی بات پہ کہ بھئی ہم نے اپنے عقل سے وہ باتیں سمجھنے کی کوشش کی کہ ہاں ہمارا عقل نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھو یہ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے، میں اس کو مال اپنے عقل سے تفسیر ابن کثیر کے ترجمے کے زور سے بنانا شروع کروں تو بنا لوں گا۔ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے، معمولی سی گھڑی، میں اس کے لیے جناب آگے میں کہوں ٹھیک ہے جناب ماشاءاللہ تفسیر ابن کثیر پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، طالب العلم ہیں، آج میں 7 دفعہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ کے تو بس اس کو شروع کرتا ہوں، لے کے پڑھ انشاءاللہ ٹوٹ جائے گی۔ 7 دفعہ نہیں تم 27 دفعہ ترجمہ پڑھ لو۔ اگر آپ گھڑی والے کو دیں گے جو اس کو جاننے والا ہے، وہ اس کو مشین میں رکھے گا، کھولے گا، دیکھے گا، بتلا دے گا کہ حضرت اس میں فلاں نقص ہے، آپ چھوڑ دیں فلاں پرزہ بدلنا ہے، سیل بدلنا ہے، یہ بدلنا ہے، ہم ٹھیک کر کے آپ کو دے دیں گے۔ وہ 1 منٹ لگائے گا، حالانکہ جاہل آدمی ہے، اس نے کبھی قرآن ہی نہیں پڑھا، نہ اس نے کوئی پھونک ماری ہے، نہ اس نے کوئی فاتحہ کا ترجمہ پڑھا ہے، نہ اس نے کوئی بسم اللہ پڑھی ہے، پتہ نہیں وہ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ سب سے اچھی گھڑیاں جو بناتے ہیں وہ تو کافر ہیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، لہذا نماز کا کیا مطلب ہو؟ تو مقصد کیا ہوا کہ جس کا کام گھڑی بنانا ہے وہ گھڑی بنا لے گا، اور جس کا کام اس چیز کو نہ سمجھنا ہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے وہ نہیں سمجھے۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ اللہ نے جب فرما دیا ہے کہ بھئی یہ عالم ہے لیکن غیب ہے، بس غیب تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی۔ کتنی ہوگی؟ جتنی میں بتلا دوں گا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ نے فرمایا عالم الغیب میری صفت ہے اور میں کسی پر ظاہر نہیں کرتا، ہاں میں جس کو پسند کر لوں اپنے رسولوں میں سے، وہ فرشتوں میں ہو یا انسانوں میں ہو، تو جتنا میں چاہوں گا اتنی اس کو بتلا دوں۔ اب جس مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ بھئی اللہ کے نبی کا فرمان برحق ہے، وہ کہے گا آمنا۔ جب حضور نے فرمایا کہ میں 2 قبروں سے گزرا اور آپ نے صحابہ سے فرمایا رک جاؤ، صحابہ رک گئے، فرمایا انہما لیعذبان، ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی اب حضور پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
اور اس کے بعد حضور نے حکم فرمایا کہ سامنے درخت جو ہے نا اس کے جا کے ٹہنیاں لے آؤ، کھجور تھی جو چیز تھی وہ لے آئے. آپ نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک اس کی قبر پہ لگا دیا، اس کی قبر پہ لگایا. اور میں دعا بھی کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ جب تک یہ سبز رہیں گی، زندہ رہیں گی، اللہ کا ذکر کریں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے ان کے قبروں پر عذاب جو ہے اٹھ جائے گا. اب جب حضور فرمائے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب جو نہ مانے تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جب حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے معراج کی رات میں دکھلایا گیا کہ زانیوں کو عذاب کیسے ہو رہا ہے، شرابیوں کو عذاب کیسے ہو رہا ہے، سود خاروں کو عذاب کیسے ہو رہا ہے، وہ مولوی جو حق بات چھپاتے تھے ان کو عذاب کیسے ہو رہا ہے. یہ سارے منظر میرے پاک نبی کو دکھلائے گئے. تو حضور کے دیکھنے میں کسی کو شک ہے تو پھر اسلام کیسا ہے، ایمان کیسے ہے؟ پھر اپنے عقل لڑانے کی کیا ضرورت ہے کہ جی عذاب کیسے ہوگا اور کس طرح ہوگا اور کیوں کر ہوگا اور کیسے ہوگا. اس طرح تو پھر تم ایک ذرا سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے ہو کہ اللہ نے یہ جو آنکھ میں ایک پتلا رکھا ہے پانی کا، اس میں ایک بلبلا ہے، یہ بال جو ہے نا اندر گول سا، اس میں کیا ہے؟ پانی کا قطرہ. اس میں آخر کون سی ایسی چیز ہے کہ اس کی اتنی پرواز ہے کہ زمین سے 500 سال کا فاصلہ ہے آسمان. اگر درمیان میں کوئی حارج نہ آ جائے، بادل نہ آ جائے، کوئی فضا نہ آ جائے تو نظر سیدھی آسمان تک چلی جائے گی. ایک بلبلے پانی میں اللہ نے اتنی طاقت رکھ دی ہے. اب کہے کہ کیسے ہے، کوئی آنکھ نکال کے کہے میں دیکھنا چاہتا ہوں اس میں طاقت کہاں ہے، تو انشاءاللہ اندھا ہو جائے گا اور تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک فائدہ ہوگا کہ اندھا ہو جائے گا. اللہ نے 2 کان لگا دیے، ایک ادھر ایک ادھر، اور ان میں ایسے ایسے پردے جوڑ دیے. قدرت نے اپنا ایسا نظام رکھا ہے جناب کہ ہر آواز سن رہا ہے اور پھر آواز میں متمیز، یعنی سننے کے بعد کہتے ہیں ہاں یہ گدھا کی آواز، یہ اب گھوڑے کی آواز، اب یہ نہیں یہ تو ماؤں بلی کی آواز ہے، یہ کیا ہو کہتے ہیں مرغے کی آواز ہے، یہ کیا ہو کہتے ہیں بچہ رو رہا ہے چھوٹا، یہ کیا ہو کہتے ہیں بچی میری گر گئی جی، بچی کی آواز آ رہی. یعنی آواز کا سن لینا پھر اس کا تمیز کر لینا کہ مرد کی آواز ہے، عورت کی ہے، بوڑھے کی ہے، بچر کی ہے، حیوان کی ہے، پرندے کی ہے، طیور کی ہے. کیا ہے اس میں کوئی کتنی مشینیں لگی ہوئی ہیں. اب کوئی آدمی کہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ نے مثلا ایک مائکرو فون لگا دیا، وہ تو وہی آگے دے گا نا جو آپ بولیں گے، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کر سکتا. اچھا آپ نے ایک آلہ لگا لیا ہے کہ وہ آپ کی آواز کو پکڑ رہا ہے، جو آپ بولیں گے اسی کو ریکارڈ کر رہا ہے. وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آواز کس کی ہے. اس کیسے پوچھو کہ آواز مولوی صاحب کی ہے یا کسی جانور کی ہے، بتاتے ہیں. اس کو چلاؤ گے تو پھر بھی تو ہم سن کے فیصلہ کریں گے نا کہ کس کی آواز ہے، یہ تو فیصلہ نہیں کرے گا. تو یہ نظام بنانے پہ جو قادر ہے کہ ہمیں کچھ نظر بھی نہیں آتا. اب ایک آدمی کہے کہ جی میں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ یار کان میں ایسی کون سی چیز ہے، کان کاٹ کے دیکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ اب کان کٹوا کے بیٹھ جائے گا اور سننے سے بھی محروم ہو جائے گا اور تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہی ایک فائدہ جو ہے. اچھا اب دماغ دیکھو جی، ایسے عجیب سا ایک بھیجا ہے، مغز ہے، عجیب چیزوں میں جناب اس کو ایسے سیٹ کیا ہوا ہے کہ آدمی دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے. کبھی کسی جانور کا بھیجا دیکھ لینا، جانور کا مغز تو لوگ خریدتے ہیں نا کھانے کے لیے، پکاتے ہیں، بکرے کا، دمبے کا، جانور کا مغز لیتے ہیں. اس کو آپ دیکھ لیں کہ کیسے قدرت نے اس کو نظام سے جوڑا ہے، تا بتا رکھا ہوا ہے، کیسے اس کے ساتھ تاریں لگی ہوئی ہیں، اور جناب سارے بدن پہ حکومت کر رہا ہے عقل. آواز آئے گی، عقل آرڈر کرے گا کان کو کہ سنو. ایسے کان نہیں متوجہ ہوتے. اگر کوئی چیز ہوگی عقل حکم دے گا نہ آنکھوں کو کہ دیکھو.
اب اس کے بعد دماغ حکم دے گا کہ آگے چل کے ذرا پتہ کریں یہ واقعہ کیا ہے، پھر قدم اٹھ، ساری باڈی پہ وہ کنٹرول کر رہا ہے، اور کھوپڑی کھول کے کوئی کہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے تو دیکھ لے، کچھ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ 1 منٹ میں۔ اللہ کی رحمت سے جب زندہ ہی نہیں ہوگا تو رپورٹ کس کو دے گا؟ اس لیے جب ہمارے بدن کی ایک مشینری ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو جو عالم ہی دوسرا ہے اس کے بارے میں ہم اپنے عقل لڑاتے پھریں گے، جناب قبر کیسے ہوگی اور عذاب کیسے ہوگا اور ثواب کیسے ہوگا، جنت کیسے ہوگی، پل صراط کیسے ہوگی، حوض کوثر کیسے ہوگا، اتنی برتن کیسے ہوں گے، جنت والے جنت میں جائیں گے۔ اب ایک آدمی جو ہے جناب اس کو تو ایک بیوی بھی تنگ کر دیتی ہے اور وہاں اللہ میاں 70 حوریں اس کو عطا فرمائیں گے، اور یہ ہوگا یہ ہو کہتے ہیں جی ڈرامے ہیں، افسانے ہیں، مسلمانوں نے ایسے گھڑے ہوئے ہیں، بس کافر تو مزے کر رہے ہیں اور ہمیں انہوں نے وعدوں پہ ٹرکھایا ہوا ہے کہ تمہیں قیامت میں حوریں ملیں گی اور قیامت میں تمہیں یہ ملے گا، اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حال نہیں ہے، بس یہاں کما کھا لو، آگے پیچھے کچھ نہیں۔ سارے چیزیں ہیں، اللہ نے ہر چیز کو کھولا۔ اس لیے فرماتی او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، فرماتے ہیں کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا حال دیکھیں، قصہ دیکھیں جو ایک بستی پہ گزرا، جو بستی ویران ہو چکی۔ نہیں ہوتا ہے کہ جن کے درختوں کو نکال کے اوندا کر دیا گیا، چھتیں گر کے نیچے آ گئی، ہر چیز جب الٹی ہو جائے تو خاویت برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ وہ جب اس بستی سے گزرا تو قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، ہو گئی، قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اس نے کہا کہ اس کیفیت سے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ فرمائیں گے جس کو اس مرنے قادر ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ایسی بربادی ویرانی کے بعد اس کو دوبارہ جب زندہ کریں گے تو کیفیتیں کیا ہوں گی۔ انہوں نے یہ سوال کیا، اللہ پاک نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانے کے لیے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے حکم دیا کہ مر جاؤ، موت آ گئی، 100 سال تک مردہ ہو گئے، 100 سال کے بعد اللہ نے پھر دوبارہ زندہ کیا۔ قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعد یوم، جب 100 سال کے بعد دوبارہ زندگی ملی تو اللہ نے حکم دیا فرماؤ بتلاؤ کتنی دیر گزری ہے تم کو، کتنی دیر تم اس حالت میں رہے مردہ۔ قال بل لبثت یوما او بعد یوم، کہنے لگا رب کریم معلوم ہوتا ہے کہ یا تو ایک دن یا پھر دن کا بھی کچھ حصہ۔ کیا مانا، جب میں سو گیا یا مر گیا تھا تو سورج یہاں تھا، اگر یہ کل کا دن تھا تو پھر آج تک ایک دن پورا ہو گیا، اور اگر آج کا دن ہے اسی دن میں تو نے مجھے دوبارہ زندہ کیا تو پھر تو آدھا دن گزرا ہے۔ اس لیے کیا بل لبثت یوما او بعد یوم، کیا مانا کہ کل اگر 12 بجے سے آج 12 بجے تک آپ نے ہمیں زندہ کیا ہے تو ایک دن ہو گیا، یا اگر وہی آج کا دن ہے مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ کل تھا یا آج تھا، اگر آج ہے تو پھر تو آدھا دن ہے، کیونکہ جب مجھ پہ موت آئی تو اس وقت سورج سر پہ کھڑا تھا، اب سورج ڈوب رہا ہے تو لہذا آدھا دن گزرا۔ اللہ پاک نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے تو نے تو 100 سال گزارا ہے، 1 صدی گزر گئی۔ تم کہتے ہو ایک دن گزرا، یہاں تو صدی گزر گئی۔ اب جناب سب سے پہلے سمجھے کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ گزرنے والا بندہ کون تھا؟ قرآن نے نام نہیں لیا اللہ، کیونکہ قرآن کا مقصد نام نہیں ہوتا، مقصود بیان ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ
ربه ان آتاه اللہ الملک الذی، بس وہ بندہ نام نہیں ہے، کون تھا؟ یہ تو بعد روایات میں آیا نا کہ وہ نمرود تھا، اور نمرود بن کنان تھا یا نمرود بن فالق تھا، سامی النسل تھا اور بابل کا بادشاہ. لیکن قرآن ان چیزوں سے بحث نہیں کرتا. قرآن تو ایک بات ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ وہ دیکھو جس کو ہم نے بادشاہ بنایا اور میرے نبی سے مناظرہ کر رہا ہے. کوئی ہو، نام کی کیا ضرورت ہے کہ قرآن جغرافیہ کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے کہ ناموں سے بحث کرے؟ یہ تو پھر تاریخ دانوں کے کام ہوتے ہیں، جغرافیہ والوں کے کام ہوتی ہے کہ وہ تیجے. اللہ پاک تو اپنے قرآن میں ایک دلائل کی دنیا بیان کرتی ہے کہ ایک واقعہ یہ گزرا ہے، بس جو اس کا نام تھا. جیسے امر میں او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کون؟ ایک بندہ جو گزرا بستی پہ. وہ کون گزرا؟ قرآن نے نام نہیں لیا. اب اس میں اسی لیے یاد رکھیں اختلاف ہمیشہ اسی مسئلے میں ہوتا ہے جس کے بارے میں نص نہیں ہوتی. ایک ہمیشہ اسلوب یا اصول یاد رکھیں، یعنی جو مسئلے قرآن نے کھول کے بیان کر دیے اس میں اختلاف ہو نہیں سکتا. جو چیزیں میرے پاک نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے وعدے کر دیے ان میں بھی اختلاف کبھی نہیں ہو سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف کہاں ہوتا ہے کہ مثلا قرآن نے ایک بات بیان فرمائی لیکن اس بندے کا نام نہیں لیا. قرآن نے ایک بات بیان فرمائی کہ قالت امرأۃ العزیز، کہ عزیز کی بیوی، نام نہیں لیا. اب مفسرین نے جب نام ڈھونڈنے کی کوشش کی تو وہ اختلافات میں الجھ گئے. کسی نے کہا اس کا نام زلیخا تھا، کسی نے کہا اس کا نام راحیل تھا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. قرآن نے تو ایک واقعہ بیان کرنا تھا، واقعہ بیان فرما دیا. اسی طرح جیسی آیا کہ حضرت اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، آزر کا نام آ گیا، وضاحت کر دی. اب لوگوں نے خام کا چچا بنانے کے لیے تعویلات کی، یہ غلط بات ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے اب دیکھو نا جی کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں. کوئی آج تک حنفی، شافی، مالکی، حنبلی کہہ سکتا ہے کہ 4 رکعتیں ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اختلاف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں بھی حضور پاک نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، 3 ہی رہیں گی، اختلاف ہو نہیں سکتا. اچھا، وطر میں آ کے اختلاف ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ کہ حدیث مبارک میں 3 رکعتوں کا ملا کے پڑھنا ایک سلام سے بھی حضور سے ثابت ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر کے پڑھنا بھی ثابت ہو گیا. تو اب کسی امام نے اس حدیث مبارک کو لے لیا، کسی امام نے اس حدیث مبارک کو لے لیا، ورنہ اب مغرب میں کسی امام نے اختلاف نہیں کیا، کیونکہ یہ تو واضح بات اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اختلاف کیوں ہوتے ہیں، یا اختلاف پھر یہ ہوتے ہیں کہ بھئی 2 حدیثیں مبارک مل گئیں. 2 حدیث مبارک جب ملی تو ایک امام نے ایک حدیث مبارک کی سند کو ترجیح دے دی کہ بھی اس سند میں کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہ بڑے جلیل القدر فقیہ صحابی ہیں، لہذا ان کی سند والی حدیث پہ میں عمل کروں گا. دوسرے امام نے کہا کہ ابن عباس کی جو سند ہے، حضرت ابن عباس قرآن کا بڑا عالم ہے، میں اس کی سند پہ عمل کروں گا. دونوں تو بات حضور پر عمل کر رہے ہیں، کوئی اپنی بات پر تو عمل نہیں کر رہا. یہ تو پھر ہم لوگوں کو جہالت کی وجہ سے بات سمجھ نہیں آتی، پھر سر پھٹول کرتے ہیں، لڑائیاں لڑتے ہیں، آپس میں جنگیں ہو جاتی ہیں، اختلاف ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں امام یہ کہتا ہے اور فلاں امام یہ کہتا ہے. یہ غلط بات ہے. یہ اعتراض اس وقت تک ہوتے ہیں جب علم نہیں ہوتا. جب اللہ علم عطا فرما دے تو پھر بات جو ہے بالکل واضح اور سمجھ. اب دیکھیں نا، اللہ نے نام نہیں لیا. جب نام نہیں لیا اب مفسرین نے ڈھونڈا تو بعد نے کہا کہ وہ ارمیا نبی تھے، ان کا نام تھا ارمیا علیہ السلام. ایک دوسرا قول ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ارمیا علیہ السلام نہیں تھے بلکہ حضرت عزیر علیہ السلام نبی تھے.
دو قول ہو گئے. اچھا، بعض لوگوں نے کہا کہ بالکل نہیں، وہ تو جو آدمی تھا نا وہ تو نبی وہ تو مسلمان بھی نہیں تھا. کیوں اللہ پر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ وہ تو انکار کر رہا ہے. انکار کرنے والا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں 3 قول بن گئے. تو اب اختلافات جو ہیں اس لیے بن جاتے ہیں. بات کو انہوں نے کہا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں انا یحیی اللہ بعد موتہا، اللہ کیسے زندہ کریں گے اس کو مرنے کے بعد؟ وہ تو انکار کر رہا ہے. جب انکار کرے تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آ گئے اختلاف. اس لیے ہمیشہ بات کو سمجھا کریں. لیکن راجح قول کیا ہے؟ بات کو یاد رکھیں، یعنی راجح قول جمہور کس طرف ہے کہ نہیں، وہ اللہ کے نبی تھے اور انکار نہیں تھا. چلو یہاں تو ہم کہہ دیں کہ جی نبی نہیں تھے، وہاں تو بالکل نص موجود ہے. اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتی. پھر وہاں کیا کرو گے؟ ایک جگہ تو اگر انکار کرنے سے نعوذ باللہ تم کہتے ہو کہ انکار جو ہے یہ دلیل ہے کہ وہ کافر تھا، وہاں تو ابراہیم علیہ السلام کا نام موجود ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مردوں کو کیسے آپ جلاتے ہیں. تو اصل مقصد یہ ہے کہ بات کو سمجھیں. ایک ہوتا ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے، ایک ہے کہ مردہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، یہ تو کفر ہے. ایک یہ ہے کہ چونکہ ہم نہیں جانتے کہ مردوں کو اللہ، ہمارا ایمان ہے اللہ زندہ کریں گے، زندہ ہوں گے. میں سوال کرنا کہ انا کس طرح، انا یحیی الموتی. اچھا، اسی طرح یاد رکھیں کہ پھر جو باطل فرقے ہوتے ہیں وہ قرآن پاک میں پھر لغوی بحثیں نکالتے ہیں، منطقی بحثیں نکال کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جیسے لفظ یہاں آ گیا نا انا یحیی اللہ. قرآن پاک میں دیکھیں نا جی کا لفظ مبارک کیا ہے؟ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. اب جو باطل فرقے ہیں نا انہوں نے کہا نا جی کہ جب پوچھا گیا عورتوں کے بارے میں کہ عورت کے ساتھ میاں بیوی جو ہیں آپس میں کس طرح لیٹ سکتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، عورتیں جو ہیں تمہاری کھیتی ہیں، فاتو حرثکم انا شئتم، کہ تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ. تو اب جو باطل فرقے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے عورت ساری کھیتی ہے، چاہے آگے ہو پیچھے ہو سب جائز ہے. انہوں نے انا کا معنی یہ لے لیا، اب وہ گمراہ ہو گئے. حالانکہ انا کا معنی یہ نہیں تھا کہ مکان بدل دو، بلکہ کیفیت کا اختلاف تھا. جیسے یہاں موت کا انکار نہیں، حیات کا انکار نہیں، لیکن اللہ کا نبی وہ کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں. وہاں بھی اللہ نے مرد کو حق دیا کہ کیفیت چاہے تم کوئی بدل لو، بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کچھ کرو. یہ نہیں کہ مکان بدل لو. مکان تو وہی تمہارا حرث رہے گا جہاں سے اللہ تمہیں کھیتی دیتا ہے اولاد کی. اس لیے تو اللہ نے پہلے ساری آیت میں پابندی لگا دی کہ نساؤکم حرث لکم. پھر آگے یہ بھی نہیں فرمایا فاتو نساء، فاتو حرث لکم. اپنی کھیتی میں، یعنی جگہ تو ایک ہے، کیفیات تبدیل ہو سکتی ہے. یہاں بھی اللہ کی قدرت پر تو ایمان ہے، لیکن مردے کو زندہ کرنے کی جو کیفیت ہے اس کا پتہ نہیں. اسی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ اللہ آپ مردے کو تو زندہ فرمائیں گے، میرا ایمان ہے، لیکن کیسے؟ کہ مر گیا، ہڈیاں ہو گئی، ریزہ ہو گیا، پھر کیسے زندہ ہوگا؟ اگر مجھے آپ دکھلا دیں تو میرا علم جو ہے علم الیقین سے عین الیقین تک بڑھ جائے. اب دیکھیں قرآن نے نام نہیں لیا تو اس لیے اختلاف ہو گیا، حالانکہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جس چیز کا قرآن نام لے آپ بھی لے لیں، نام نہ لیں، بس جب اللہ نے نام نہیں لیا تو اس کی حکمت ہے. اچھا، اس لیے بہرحال راجح قول یہی ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام. اچھا، اب جناب مسئلہ یہ آ گیا، ایک تو اوکل الذی مرہ، وہ گزرنے والے نبی کون تھے؟ حضرت عزیر علیہ السلام. راجح قول یہی ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ آ گیا کہ قرآن نے کہا علی قریۃ، اب کون سی بستی؟ قرآن نے اس کا بھی ذکر نہیں فرمایا، بس فرما دیا کہ اوکل الذی مرہ علی
قریۃ، ایک قریے پہ گزرے. وہ قریہ کون سا تھا اس کا بھی قرآن نے نام نہیں لیا. تو بعض علماء نے فرمایا اس کی مراد ہے بیت المقدس، کیونکہ جب بخت النصر بادشاہ نے بیت المقدس پہ چڑھائی کی اور یہودیوں کو قتل کیا، بیت المقدس کی مسجد کو ویران کر ڈالا، اور مسجد میں جتنی چیزیں لگی ہوئی تھی وہ سب اکھاڑ کے سونا چاندی خزائن سب لے گیا اور سب بربادی ہو گئی، اور 6 لاکھ آدمی قتل کر ڈالا، اور 70,000 سے زیادہ ان کے خاندانوں کو قید کر کے ساتھ لے گیا. تو ایسی کیفیت میں جب اللہ کے نبی گزرے تو ویرانی اور بربادی کا منظر نظر آیا، تو فوراً پیغمبر کے دماغ میں یہ سوال آیا اور انہوں نے اپنے اللہ کے سامنے یہ سوال رکھا. اس لیے بعض علماء مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس بستی سے مراد بستی کون سی ہے؟ بیت المقدس ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، بیت المقدس سے آگے قریب میں یعنی ہے علاقہ بیت المقدس کا، لیکن بیت المقدس سے تقریباً کوئی 12 میل کے فاصلے پر ایک اور بستی تھی، اس کا نام لیا گیا ہے. اور وہاں جب اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ پوری کی پوری بستی ویران ہو چکی ہے، نہ کوئی آبادی ہے، بندے مر گئے، اور اس کے بعد درخت اکھڑ گئے، مکان گر گئے، بالکل ویرانی ہی ویرانی ہے. تو انہوں نے تعجب سے اپنے پروردگار عالم سے احیاء موتا کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا. اچھا، یہ بھی اختلاف کیوں ہوا کہ قریے کا نام نہیں ہے؟ تو اس لیے اختلاف جو ہے واقع ہو گیا. لیکن جہاں اللہ نے نام لے لیا وہاں جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، فرمایا میرا پہلا گھر کیا ہے؟ بکہ. اب اس میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہو سکتا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مکہ 2 ہے، بکہ 2 ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا، پھر اللہ نے اس کے بعد بھی فرما دیا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور نشانی آ گئی. اس کے بعد میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تیسری نشانی آ گئی. اسی طرح للہ علی الناس حج البیت، اسی گھر کا حج ہو گیا. اس کے بعد فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، عرفات اور مشعر الحرام مزدلفہ کا بھی ذکر آ گیا. تو اب اس میں کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں جی نہیں، یہ پہلا گھر جو ہے اس سے مراد مکہ شریف نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہمارے کسی اور جگہ ہے. ہم کہیں بیوقوف، نام موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، ان کے ارد گرد ساری بستیاں موجود ہیں، سب کا ذکر موجود ہے. تو یہاں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جہاں اللہ نے نام ہی نہ لیا ہو، اسی طرح جیسے اللہ ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان. اللہ نے فرمایا ایک بستی تھی امن والے، مزے میں، صبح و شام کھلا رزق مل رہا تھا. اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، اللہ نے پکڑ لیا. وہ کون سی بستی تھی؟ نام نہیں لیا. اب جھگڑا ہو. اب لوگوں نے پھر تحقیق کی، اور تحقیق کا میدان ہمارے پاس کیا ہے؟ وہی اسرائیلی روایات، اور تو میدان ہے کوئی نہیں. ایک اصولی بات ہے نا کہ بھی جس کا ذکر اللہ قرآن میں نہ کریں یا ہمیں میرے مدنی پاک نہ بتلائیں، تو اب ہم وہ واقعہ ڈھونڈیں گے تو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اور تو ہمیں کوئی کتابیں مل نہیں سکتی. وہی ہمیں ملیں گی جو اسرائیلی کتابیں ہیں، اور وہ کتابیں مبدل ہیں، محرف ہیں، مغیر ہیں. ان میں جو چیزیں ملیں گی وہ قابل اعتبار نہیں ہوتی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایسے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. ایک مسائل ہوتے ہیں کہ باطل فرقے خود اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ پھر لغوی بحثوں کے سہارے لیتے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا کہ روزہ رکھو. کب سے روزہ شروع ہوگا؟ روزے کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ بھئی ہر آدمی کو پتا ہے، کم از کم یہ تو جانتے ہو. روزہ کیسے شروع کرتے ہو؟ دوپہر سے.
افطار کی نماز پڑھ کے روزہ رکھتے ہو؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. فجر سے شروع ہو گیا. اچھا اب کہاں تک لے جانا ہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل. اب روزے کو پورا کرو کہاں تک؟ رات تک. اب جو باطل پھر کہتے ہیں نا شیعہ، انہوں نے کہا جی الی اللیل ہے، تو یہ اب دیکھنا یہ چاہیے ہمیں کہ الہ انتہا کے لیے ہوتا ہے، تو کیا لیل داخل ہے یا خارج ہے؟ لغوی بحث میں آ گئے. انہوں نے کہا بابا نہیں، غروب شمس کے ساتھ روزہ نہیں کھلتا، بیٹھے رہو جب تک تارے نہ نکلے. رات تو داخل ہو نا، ابھی رات تو داخل ہی نہیں ہوئی. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جیسے محاورات میں آتا ہے کہ سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے سیر کی بصرے سے کوفے تک. تو کہتے یہ تھوڑا کہ کوفے کو نہیں دیکھا، کوفے کو بھی تو دیکھا، کوفے میں بھی تو گیا نا، ورنہ یہ تھوڑا تھا کہ بارڈر سے ہو کے واپس آ گیا. تو لہذا الہ بمانے ماں ہے، کوفہ بھی دیکھنے میں داخل ہے، تو یہاں رات بھی داخل ہے جب تک تارے نہ نکلیں افطار نہ کرو. اب لغوی بحثوں میں آ کر لوگوں کو گمراہ کر دیا. اچھا، اور جو پکا مسلمان تھا اس نے کہا کہ بھئی اتنی لمبی چوڑی الجھن میں جانے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ یہ قرآن کس پہ اترا ہے؟ رحمت للعالمین پر. اور کیا ہمارے مدنی نے خود روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ حضور پاک سرکار مدینہ نے قرآن میں روزے فرض ہونے کے بعد اپنی زندگی میں روزے رکھے ہیں کہ نہیں رکھے؟ رکھے. بس دیکھ لیتے ہیں ابھی حضور نے افطار کب فرمایا. اگر حضور نے کیا ہے تارے نکلنے کے بعد تو ہم بھی اسی وقت کریں. اگر حضور نے افطار فرمایا سورج ڈوبنے کے فوراً بعد، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے گی اور سحری میں دیر کرے گی اس وقت تک رحمت اور خیر ہوگی، تو بات ہی ختم ہوگی. پھر ہم الہ بمانے ماں اور الہ بمانے انتہا اور الہ بمانے اللہ اور الہ بمانے اس میں بحثوں میں الجھنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم الجھتے رہیں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جتنی چیز اللہ بتلا دے، قرآن کھول دے، میرا مدنی پاک بیان فرما دے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیں پہنچا دے، آمنا و صدقنا. اور جن باتوں کو قرآن پاک نے بیان نہیں کیا، علماء نے بطور اقوال ذکر کیا، ہم بھی اس کو بطور اقوال لے لیں گے. ہاں ہو سکتا ہے حضرت عزیر ہوں، ہو سکتا ہے حضرت اربیہ ہوں، ہو سکتا ہے بستی سے مراد بیت المقدس ہو سکتا ہے بستی سے مراد کوئی اور بستی ہو. مقصد تو یہ دکھلانا ہے کہ ایک بستی ویران ہو گئی، لوگ مر گئے، ایک نبی نے سوال کیا، اللہ نے ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرنے کی کیفیت کے بارے میں ایک فیصلہ کیا. تو ایک بات صرف اتنی تھی اس لیے. اچھا، دوسرا مسئلہ یہاں یہ سمجھیں کہ او کالذی مر علی قریۃ، قریہ عام طور پہ کہتے ہیں بستی کو عشاء کے بعد درس کے بعد عشاء کے بعد. مسئلہ آپ کو یاد ہے، ابھی درس ہے، قاعدہ ہوتا ہے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو سنیں، جب فارغ ہو جائے، فارغ ہونے کے بعد جب فارغ ہو جائیں گے حاضر، آپ کی میں سنوں گا، ابھی آپ میری سنیں. جب میں درس سے فارغ ہو جاؤں آپ تشریف لے آئیں، بزرگ ہیں، ہم آپ کی بات سنیں گے انشاءاللہ. لازمی بات ہے نا، کہیں چوٹ پڑی ہو تو رگ پھڑکتی ہے. ہمیں تو تجربہ ہوتا ہے نا کہ کہاں جہاں چوٹ پڑے گی مرض ہو ہی نا، آپ جناب سپریٹ ڈالیں نا جہاں زخم ہوگا فوراً، اگر ٹھیک ہوگا تو زخم کو نہیں لگے گا، وہ تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. خیر ایسی کوئی بات نہیں ہے، پٹی شٹی ساری جانتے ہیں، آپریشن کی ضرورت پڑے گی تو کر لیں گے، لیکن درس کے بعد. اب اس کے بعد جناب سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کریہ عام طور پہ کہا جاتا ہے بستی کو، لیکن کبھی کبھی کریے کا اطلاق شہر پر بھی ہوتا ہے، یاد رکھیں. ورنہ عام طور پہ لفظ ہوتا ہے مصر یا مدینہ یا بلد، لیکن کبھی کریہ عام طور پہ کہا جاتا ہے بستی. لیکن کبھی کبھی قرآن نے کریے کا معنی جو ہے اس کا معنی بیان اس شہر پر بھی، جیسے قرآن سورۃ یوسف کے قصے میں آتا ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا. حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ابا سے کہہ دیں ان بستی والوں سے پوچھ لیں کہ جہاں ہم تھے، حالانکہ وہ تو مصر سے آ رہے تھے، کوئی بستی میں تو نہیں تھے، اچھے خاصے شہر سے آ رہے. جیسے اللہ نے یہاں فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا،
کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ام القری، بستیوں کی ماں، بستیوں کی ماں کیا ہے؟ مکہ. یہ مکہ مکرمہ جو ہے یہ ام القری ہے. ام کہتی ہے اصل، ام کہتے ہیں راس، ام کہتے ہیں ماں. وجہ کیا ہے کہ جب اللہ نے پانی پیدا فرمایا تو عین اسی جگہ جہاں کعبہ ہے اسی جگہ ایک بلبلا تھا پانی کا، جہاں اب کعبہ اللہ نے بنایا ہے ایک بلبلا تھا، اسی سے پھر زمین بنائی گئی اور زمین کو بچھایا گیا. اللہ نے ہوا چلائی، پانی خشک ہو گیا، اوپر جو غبار اٹھا دھواں بنا اس سے آسمان بنے، اور نیچے جو سختی آئی تو زمین بنی. اور عین بلبلا جو ہے اسی جگہ اللہ نے اپنا کعبہ بنایا، اپنا گھر بنایا. اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ مرکز دنیا ہے، یہ مرکز دنیا ہے. جیسے ساری کائنات کا مرکز تلاش کرنا ہو تو کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے. جیسے بعض علماء نے فرمایا کہ پوری دھرتی کا، جیسے بندے کی ناف ہے نا، انہوں نے کہا سرہ جو ہے یہ کعبۃ اللہ کی جگہ ہے، پوری زمین جتنی اللہ نے پیدا فرمائی. تو اس لیے اب سب سے پہلے کعبہ بنا، پھر اسی سے ساری زمین بچھائی گئی، تو سب کی ماں کیا بن گئی؟ ماں بن گیا مکہ. اس لیے اللہ نے فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا کہ ام القری. اور یہاں بھی اللہ نے لفظ جو ہے قریہ فرمایا ہے، تو بعض علماء نے فرمایا کہ قریہ سے مراد کیا ہے؟ بیت المقدس ہے. اور بعض علماء نے فرمایا قریہ سے مراد بیت المقدس نہیں ہے بلکہ دوسری بستی ہے. لیکن یہ سب باتیں جو ہیں اسرائیلی روایات ہیں، قرآن نے نام ہی نہیں لیا. تو جس بات کا قرآن نام نہ لے اب ہی منہ کما بہم اللہ. علماء نے فرمایا جو قرآن مبہم رکھے تم بھی مبہم رکھو، جس بات کو قرآن کھولے تم بھی اسی کو سمجھ لو. اگر اللہ نے نام نہیں لیا تو نام لینے کی ضرورت ہی نہیں. فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته اللہ 100 عام ثم بعثه. اللہ پاک نے ان پر موت ڈالی 100 سال کے لیے، اس کے بعد ان کو زندہ کیا. قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. اللہ نے فرمایا میرے نبی صرف یہ نہیں، ہم نے آپ کو 100 سال تک مردہ رکھا لیکن آپ کی کسی چیز کو بدلنے بھی نہیں دیا. یعنی دیکھیں لباس اسی طرح ہے، ورنہ دیکھو نا جی اگر ناخن بڑھتے تو 100 سال میں کہاں پہنچ جاتے؟ اگر بال مبارک بڑھتے داڑھی کے تو 100 سال میں کہاں پہنچ جاتے؟ اگر کپڑے بوسیدہ ہوتے تو 100 سال کے بعد ان کی کیا کیفیت ہے؟ فرمایا نہیں، صرف یہ نہیں، ادھر اپنے طعام پر بھی نظر ڈالو. فانظر الى طعامك وشرابك. دنیا تو فریزر بنا رہی ہے نا، فریج بنا رہی ہے، کولڈ سٹوریج بنا رہی ہے. کتنے دن کے لیے رکھ لو گے؟ 2 دن، مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، بات ختم. اللہ نے فرمایا دیکھو کوئی ہم نے فریزر وغیرہ نہیں لگائے، ہم نے اسی جگہ کو اپنی حالت میں حکم دیا کہ بس پانی نہیں بدلنا. حاضر فرمایا فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى لم يتغير. اپنے کھانے کی چیزوں کو دیکھو، پانی کی چیزوں کو دیکھو، ان کو بھی ہم نے نہیں بدلنے دیا. صرف آپ کو نہیں بدلنے دیا، آپ بھی اپنی جگہ رہے، آپ کے اندر بھی کوئی تغیر نہیں آیا، کوئی تبدل نہیں آیا. اسی لیے صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ نے انبیاء کے جسوں کو زمین پہ حرام کر دیا ہے. زمین کو یہ طاقت نہیں ہوتی کہ نبی کے جسے کو ہاتھ لگا سکے. اللہ کے نبی کے انبیاء کے جسد مبارک جو ہوتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں، ان میں کسی قسم کا تغیر نہیں آ سکتا. زمین کو یہ طاقت ہی نہیں کہ ان کو چھیڑ سکے. اس لیے اللہ نے فرما دی. اب دیکھیں کہ اللہ کا نبی ہے، زمین پہ ہے، 100 سال گزر گئے موت کو، لیکن بجالے کہ زمین ہاتھ لگائے، زمین چھیڑ سکے، زمین ان کو کوئی نقصان پہنچا سکے، قطعاً نہیں ہوتا. اب فرمایا کہ صرف آپ نہیں اپنے طعام پہ نظر ڈالو، اپنے شراب پہ نظر ڈالو.
اب دیکھیں نا جی، یہاں مقصود بیان یہ ہے کہ تو عام مطعومات علیحدہ چیز ہوتی ہیں، مشروبات علیحدہ چیز ہوتی ہے، انسان علیحدہ چیز ہوتی ہے، حیوان علیحدہ اللہ نے سب کو زندہ کرنے کی کیفیت دکھلا دی اپنے پیغمبر کو کہ میں جب چاہوں گا ہر چیز اپنے اپنی جگہ پہ آ جائے گی، میں تو اس بات پہ قادر ہوں۔ اس لیے فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ۔ اللہ نے فرمایا تم اپنے اس گدھا پہ نظر ڈالو جس پہ تم سواری کر کے آ رہے تھے، اور گدھا جی پنجر ونجر پڑے ہوئے تھے، اور آج کل تو خیر گدھا پہ سواری کرنا لوگوں کے لیے توہین ہے، آج کل تو لوگ ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام نے گدھا پر بھی سواری کی ہے۔ اس لیے جس آدمی نے اپنے اکڑ کو ختم کرنا ہو نا، یہ بھی تواضع کی علامت ہوتی ہے، یہ علامت ہوتی ہے۔ متکبر جو ہے نا، بجالے اس کو کہو کبھی گدھا پہ بیٹھے، کبھی نہیں بیٹھے، بلکہ لوگوں نے اسی لیے سزا کے طریقے یہ ایجاد کیے کہ کسی کو سزا دینی ہو تو گدھا پہ چڑھا دے، یعنی گدھا پہ چڑھنا سزا ہے، حالانکہ گدھا پہ نبی چڑھے۔ مقصد کیا ہے کہ ہر جگہ انہوں نے اسلام کو نشتر لگانا ہے، جہاں جہاں مخالفت کر سکتے ہیں وہاں وہاں مخالفت کریں گے، لباس میں، کپڑے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا داڑھی رکھو، انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح پھرواؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مونچھیں کٹاؤ، انہوں نے کہا مرد کی شان ہی مونچھوں سے ہوتی ہے کہ بالکل صرف مونچھیں نظر آئے، چہرہ بھی نظر نہ آئے۔ بڑے مرد کی علامت یہ ہوتی ہے دور سے جو دیکھو تو صرف مونچھیں نظر آئیں، بندہ نظر نہ آئے۔ حضور نے فرمایا کہ مانگ سیدھی نکالو، نے کہا نا جی الٹی نکال۔ سیدھی مانگ جو نکالتی ہیں ان کا نعوذ باللہ ان کا دماغ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، یہ الٹی جو نکالتی ہے نا الٹا ہو جاتا ہے۔ وہاں تو تقسیم سیدھی رہے گی کہ پھر بھی جڑ جائے گی، یہ تو الٹا ہے، جڑنے کا امکان بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا کہ نظر نیچی رکھو، انہوں نے کہا نہیں جی نظر آزاد ہے، جدھر چاہو پھراؤ۔ انہوں نے کہا جی اللہ نے آنکھیں دیکھنے کے لیے تو دی ہیں، اسی لیے تھوڑی دی ہیں کہ ہم ان کو خام خواہ زمین پہ ہی گاڑے رکھیں۔ پھر حسن کو کون دیکھے گا، جوانی کو اٹھتی کو کون دیکھے گا؟ آنکھیں ہمیں ملی اسی لیے ہیں کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کی بہو بیٹیوں کو دیکھو، اور تمہاری بہو بیٹیوں کو لوگ دیکھیں، کیونکہ جب تم کسی کی بہن بیٹی پر نظر ڈالتے ہو تو لوگ اندھے ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہیں۔ یا تمہارے ہاں لوہے کے اور فولاد کے کوٹ لگے ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کی نظر نہیں جا سکتی، وہاں بھی جاتی ہے۔ اس لیے ہر کام میں مخالفت کی گئی کہ گدھا پہ، حالانکہ میرے مدنی سرکار اسی مکہ مکرمہ میں آپ نے بغلہ پہ خچر پہ بھی سواری فرمائی، آپ نے گدھا پہ بھی سواری فرمائی، آپ نے گھوڑے پر بھی سواری فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل بھی چلے، ہر کام دکھائے، کیوں؟ وہاں تو تواضع تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، وہ جانتے تھے کہ عزت دینے والا رب ہے، وہ چاہے تو زمین پہ بیٹھنے والوں کو عزت دے دے، وہ چاہے تو کرسی والوں کو ذلیل کر دے، اس کی مرضی ہے، اس کے ہاتھ میں عزت ہے۔ اگر صرف کرسی پہ بیٹھنے سے عزت ہوتی تو ہر کوئی کرسی بنا کے چھت پہ رکھ کے اکیلا بیٹھ جاتا، اس سے عزت بن جاتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عزت دینے والا تو رب ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، مالک اللہ کی ذات۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو چلو اب آپ دیکھیں، آپ اپنے ایسے جانور کی طرف نظر ڈالیں، وانظر، اور یہ ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ نشانی بن جائے لوگوں کے لیے کہ ہم مارنے پہ بھی قادر ہیں، مارنے کے بعد جلانے پہ بھی قادر ہیں۔ فرمایا وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، فرمایا نظر ڈالو، نظر تدبر، غور سے نظر ڈالو، فکر کرو کہ ان ہڈیوں کو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں، اور پھر دیکھو ان ہڈیوں پہ ہم گوشت کیسے چلاتے ہیں۔ پہلے دیکھو کہ ہر ہڈی کیسے اپنی اپنی جگہ آ رہی ہے، پھر ہڈیاں کیسے جوڑ رہی ہیں، کیسے ہم نے سٹرکچر جو تھا وہ اس کا ڈھانچہ بنا دیا۔ اب دیکھو ان میں کیسے ہم گوشت چڑھاتے ہیں، پھر ان میں کیسے ہم روح ڈالتے ہیں۔ اب جب یہ سارا نظام ہوا فلما تبین لہ،
فلما تبين له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. بس اللہ پاک نے جب یہ ساری کیفیات کھول دی تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ میں جانتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں، مجھے علم ہے اس بات کا کہ میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، میں تو صرف وہ کیفیت دیکھنا چاہتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی ہر مسلمان کو صحیح دین نصیب فرمائے. میرا چھوٹا بھائی کہتے ہیں جی کہ فوت ہو گیا ہے، اللہ پاک اس کو جنت نصیب فرمائے، اور جتنے فوت ہو گئے سب کے لیے دعا کریں اللہ سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو. اسماء صلاۃ اعلی محبتی وعارف منی ارام الا ترونا واسماء الا تسمعوا، یہ پوری حدیث لکھیں حوالے کے ساتھ، جب تک حوالہ نہ ہو درمیان میں ایک ٹکڑا نہ لکھیں، حوالے کے ساتھ لکھیں کہ حدیث کہاں سے شروع ہو رہی ہے، سند کیا ہے، راوی کون کون ہے، کس محدث نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور مرتبہ حدیث کیا ہے. اگر ہم مدینہ منورہ جائیں تو جانے سے پہلے طواف نہ کریں تو دم پڑ جائے گا؟ نہیں، دم نہیں پڑے گا. دم پڑتا ہے اس وقت جب آفاق سے آتے ہیں اور حج کر کے عمرہ کر کے پھر آفاق لوٹتے ہیں. اگر آپ مکے میں رہتے ہیں باہر جا رہے ہیں طواف الوداع نہ کریں تو دم نہیں پڑے گا. لیکن افضل سب کے لیے ہے کہ جب باہر جاؤ تو طواف الوداع کر کے جاؤ، کیونکہ موت حیات کا پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں ہم باہر نکلے مر جائیں، پتہ نہیں پھر مکہ نصیب ہو یا نصیب نہ ہو، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. واپس آنے پر طواف نہیں عمرہ کرنا پڑے گا. جب آپ اپنے ملک سے واپس آئیں گے چونکہ آپ میقات گزریں گے، آپ کا میقات یلملم ہے، تو بہرحال جو آدمی بھی میقات سے واپس آئے وہ لازم اگر سیدھا مکے آ رہا ہے تو اس کو عمرہ کرنا چاہیے. عمرہ نہیں کرے گا تو عمرہ قضا بھی کرنا پڑے گا اور دم بھی دینی پڑے گی. اگر ہم جدے میں جائیں کسی کام کے سلسلے میں تو کیا ہمیں عمرہ کرنا پڑے گا؟ نہیں، کیونکہ جدہ جو ہے وہ ہل میں ہے، حرم سے تو باہر ہے لیکن میقات کے اندر ہے، میقات یلملم ہے. تو اس لیے اگر کوئی آدمی جدہ جائے تو اس کو واپسی پر اگر چاہتا ہے عمرہ کرنا تو کر لے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے. چھٹی جائے تو عمرہ کرنا پڑے گا؟ ہاں بالکل کرنا پڑے گا. نماز ظہر کے بعد عصر کی اذان سے پہلے نوافل قضا پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. آپ کے والد صاحب، میرے والد صاحب یہاں رہے ہیں تقریباً مدت جو ہے ملا جلا کے اگر دیکھی جائے تو 40 سال، ورنہ کچھ عرصہ پھر واپس بھی چلے گئے. رکن یمانی کو بغیر طواف کے ہاتھ لگائیں؟ بالکل نہ لگائیں. یہ سوال تو ایک ہی آدمی ہے میرے خیال میں، ماشاءاللہ قلم بھی ایک ہے، خط بھی ایک ہے، نمبر کا طرز بھی ایک ہے، میرے خیال میں فارغ ہے بیچارہ. چلو ٹھیک ہے ماشاءاللہ. مولانا مودودی صاحب نے جو کتابیاں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے لکھا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں؟ جب تم کتاب کو کتابیاں لکھتے ہو تو تم کیسے پڑھو گے کہ مودودی صاحب نے کیا لکھا ہے؟ جب ایک آدمی نے پوچھا، ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے کہ جی آپ کون سی کتاب پڑھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مشکوت شریف. تو جب مشکوت ہو تو پھر وہ ماشاءاللہ حدیث بھی تو اسی مشکوت والی سمجھے گا نا، اللہ کی مہربانی ہوگی نا. تو اسی طرح جیسے کسی نے پوچھا، دیکھا نا ایک داڑھی والا آ گیا، مولوی بیچارہ ڈر گیا، اس نے کہا کوئی بڑا بزرگ عالم آ گیا، اس نے کہا حضرت آپ کیسے؟ انہوں نے کہا یوسف. انہوں نے کہا سبق پڑھو یوسف ہے جس کو یوسف کا، تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ مودودی صاحب فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں کرے. جو آدمی فوت ہو جائے کسی کے بارے میں برا لفظ زبان سے نہ نکالو، چاہے وہ تم اس کو مانو چاہے نہ مانو. موت کے بعد معاملہ سب کا اللہ کے سپرد ہے. ان کی کتابوں کے اندر بعض چیزیں غلط ہیں جن پر علماء نے ان کی گرفت کی ہے، یہ علماء کا کام ہے. بعض چیزیں انہوں نے اچھی بھی لکھی ہے، تو بہرحال باقی بحث کی ضرورت نہیں ہے. جب ایک آدمی فوت ہو گئے ان کے خدمات بھی ہیں لیکن انہوں نے غلطیاں بھی کی ہیں. ان کی کتابوں کے اندر بعض مسائل جو ہیں وہ جمہور امت کے خلاف ہیں، اس لیے علماء نے ان پر گرفت بھی کی ہے. لیکن اب زیادہ بحث کی ضرورت نہیں. اللہ فتح فرمائے، اللہ سب کو جنت کے فیصلے فرما دے، اللہ ہر کسی کی غلطیاں معاف فرما دے.
सकलान के माने जो हैं वो इंसान और जिन हैं। माना ये होता है कि वरना अल्लाह को तो कोई चीज मसरूफ नहीं कर सकती। सनफ़रुग़ु लकुम अय्युहा सकलान, यानी ये तंबीह है, उनके लिए तहदीद है कि अब हम सिर्फ तुम्हारे हिसाब की तरफ तवज्जो करेंगे। माना ये होता है कि जब फिर अल्लाह की जात हिसाब लेने वाली हो तो फिर कौन बच सकता है। तज़किरा औलिया अल्लाह, ये वो किताब है, औलिया हवा में गए, पानी में गुजर गए, तो तज़किरा औलिया अल्लाह ना कुरान है ना हदीस है, लोगों के लिखे हुए किस्से हैं, अल्लाह जाने कितने दुरुस्त हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं। समझ आ गई वाक़त? ये बात याद रखो कि तज़किरा औलिया अल्लाह जो है, इसी तरह कई किस्सुल औलिया हैं, इसी तरह कई लोगों ने किस्से लिखे हैं। अब क्या पता उनकी क्या हकीकत है, कितनी हकीकत है, उनमें कुछ वाकयात सही भी होते हैं, कुछ वाकयात गलत भी होते हैं। तो बहरहाल हमें हर किताब को कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखना पड़ता है। अगर वो वाकया कुरान और सुन्नत की रोशनी में ठीक है, आमन्ना, खिलाफ है तो उसको हम छोड़ देंगे, कुरान और सुन्नत को नहीं छोड़ेंगे। कहते जी अगर जेब में सिगरेट हो और या पान हो या तंबाकू की डब्बियां हो तो नमाज हो जाएगी। हमारे पेट के अंदर क्या क्या नहीं है, हमारे पेट के अंदर आपका क्या ख्याल है, सोना है, चांदी है? अगर इतना बड़ा कुछ होने के बाद नमाज हो जाती है तो ये डब्बी से नमाज तो हो जाएगी, लेकिन है बेअदबी, क्योंकि उसको हम निकाल नहीं सकते। इसको हम निकाल सकते हैं, पेट के अंदर जो बला है हम कहां निकाल के फेंक दें, हमारे बस में ही नहीं। और इसलिए लेकिन जो डब्बी है उसको तो हम बाहर फेंक सकते हैं ना, इसलिए ऐसी चीजों को लेकर मस्जिद में आना जायज नहीं होता। हुजूर ने फरमाया कि कच्चा बसल खाने वाला भी नमाज अलहदा पढ़े, जमात में ना आए, किसी दूसरे को तकलीफ का बायस न बने। और तुम सिगरेट पी के और तंबाकू और पता नहीं क्या क्या बलाएं खा के, बाद आदमी अल्लाह माफ करे इतनी सिगरेट पीते हैं उनके पूरे कपड़ों से सिगरेट की बू आती है। यानी अगर वो नमाज में साथ खड़े हो जाए, अगले दिन मुझे एक दोस्त ने कहा कि जुमा की नमाज में पढ़ रहा था, मेरे साथ जो आदमी खड़ा था उन्होंने कहा उसके कपड़ों में सिगरेट की इतनी अल्लाह माफ करे हमक थी कि मुझे नमाज में उल्टी आ रही, लेकिन अब मैं छोड़ भी नहीं सकता था, भाग भी नहीं सकता था, नमाज फर्ज कैसे छोड़ दे बेचारा। लेकिन ये बात जो है उन लोगों को चाहिए, अल्लाह पाक हर किसी को तमाम बुरी आदतों से बचाए। लेकिन अगर ये बीमारी है भी तो जब नमाज के लिए आ रहे हो मिसवाक करो, मुंह साफ करो, मुंह में इलायची रखो, अपनी खुशबू लगाओ, अच्छी तरह आओ, ताकि अल्लाह के दरबार में हाजिरी दी जाए तो अदब के साथ। खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन।